سيد الأنبياء والمرسلين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه أبو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم تین ہیں، شرعی علوم تین ہیں، آیات محکمہ، سنت ثابتہ، فریضہ عادلہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ اس حدیث پاک میں شریعت کے بنیادی علوم بتائے گئے وہ تین ہیں۔ ایک فرمایا آیت محکمتن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں متشابہات، ایک کو کہتے ہیں محکمات۔ محکم بمعنی مضبوط، محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ متشابہات پر صرف ایمان لانا ہے، وہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ مثلا شروع میں ہے الف لام میم حروف مقطعات، اب اس کے کیا معنی ہیں واللہ عالم، معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے باوجود کہ وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اپنے لیے جیسے انسانوں کے اعضاء ہوتے ہیں وہ اپنے لیے استعمال فرمائے۔ مثلا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، محشر کے میدان میں جب تجلی کی اور پنڈلی کی تجلی دکھائی جائے گی، پنڈلی تو انسان کی ہوتی ہے لیکن ساق استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، یکشف کے معنی کھول دی جائے گی پنڈلی، مطلب ایک تجلی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری آیتیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ کیا متشابہات؟ یا مثال کے طور پر یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں بیعت کی آپ کے دست مبارک پر، انہوں نے اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی حقیقت تو ہم کو معلوم نہیں ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ آیات متشابہات کو الگ نکالا، اس کے بعد رہا آیات محکمات، اور آیات محکمات کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس کی تفصیل کرنی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، یہ ہے۔ فرمایا کہ شریعت کے بنیادی علوم میں سے ایک علم ہے آیات محکمات، پھر ان آیات محکمات کی ذمہ داری بھی ہے سیکھنا سکھانا، وہ آگے آئے گا، یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا سنت قائمۃ، کیا سنت قائمۃ کے معنی ہیں سنت ثابتۃ، وہ مسئلے مسائل وہ احادیث جو ثابت ہیں، منسوخ نہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں منسوخ ہیں، جیسے 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد نہیں، یہ روایت منسوخ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت مت کرو، تو یہ روایت منسوخ ہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ اب زیارت کر لیا کرو۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، اور یہ احادیث مبارک اولاً تو یہ تشریح ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے۔ تیسرا فرمایا فریضۃ عادلۃ، کیا انصاف کرنے والا فریضہ، انصاف کرنے والا۔ سوال اس کو انصاف کرنے والا کیوں کہا اور یہ کون سا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر نئے نئے مسائل، فقہی مسائل کو استنباط کرنا،
یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، اجماع امت سے اور قیاس سے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ فریضہ عادلہ ہے۔ تو اس کو فریضہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے اعتبار سے جس طرح سے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث مبارک پر عمل کرنا ضروری ہے، تو قرآن پاک اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کیے ہیں فقہاء کرام نے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو وجوب کے اعتبار سے یہ تینوں برابر ہیں، اس پر بھی عمل، اس پر بھی عمل، اس پر بھی عمل۔ اور عادلہ اس لیے کہا کہ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو دنیا میں عدل انصاف قائم ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو ظلم و ستم اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور اس سے انصاف قائم رہتا ہے۔ اس سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین علم ہیں۔ کتنے؟ ایک تو قرآن مجید کا علم ہے یعنی تفسیر، ایک ہے حدیث مبارک، دو چیزوں کی تیسری چیز ہے قرآن پاک اور حدیث مبارک کو سامنے رکھنے کے بعد اجماع سے یا قیاس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یہ تین مراد ہیں۔ سوال اس کے علاوہ بھی علم ہے، بہت علم ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہوا کہ اگر کوئی آدمی تفسیر کرنا چاہے تو 15 اور 17 علم کا ہونا ضروری ہے، صرف کا جاننا، نحو کا جاننا اور بلاغت کا جاننا اور معنی کا جاننا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور لغت کا جاننا۔ کہتے ہیں وہ سارے علوم ہیں، وہ شرعی علوم ہیں، لیکن وہ خادم کی حیثیت سے ہیں۔ کس سے؟ جیسے آپ کا مقصد ہے دوسری منزل پر چڑھنا، تو اصل تو مقصد اوپر چڑھنا، لیکن اس کے لیے سیڑھی ہے، اس کے لیے لیکن سیڑھی مقصود نہیں ہے، ضرورت ہے، سیڑھی مقصود نہیں ہے، ورنہ کوئی سیڑھی پر ہی بیٹھ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو علوم ہے جس سے آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے، وہ گویا کہ اس کی حیثیت ثانوی حیثیت ہے، اور اس کی حیثیت یہ خادمانہ حیثیت ہے، اور ان کی جو ہے یہ شاہانہ حیثیت ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بادشاہ ہیں۔ قرآن مجید، تفسیر، احادیث مبارک اور سے مسائل، یہ آپ نے فرمایا کہ تین ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ فضل، کیا بیکار نہیں کہا، فضل کی من وہ زائد ہیں، کیا ہیں؟ لیکن مقصود یہ تین ہے، مقصود یہ تین ہے۔ کیوں؟ ان پر تو عمل کا دار و مدار ہے۔ تو ایک صاحب مجھے ملے، انہیں کہا اپنے ساتھیوں میں، انہوں نے کہا میں نے فلاں گرامر کی کتاب زبانی یاد کر لی، واقعی اس نے کی ہے۔ میں نے کہا پہلے زمانے میں یہ کمال سمجھا جاتا تھا، کتابیں زیادہ نہیں ہوتی تھی تو بہت کم نسخے ہوتے تھے، اس لیے وہ لوگ کتاب یاد کرتے تھے گرامر کی کتاب۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس کے بدلے میں آپ مشکات شریف یاد کر لیتے تو زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں؟ وہ حدیث ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر ان احادیث کو سنا سکتے تھے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور گرامر کی کتاب سنا لی۔ اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے پھر ایک ملے، وہ بہت قابل بھی ہیں اور قوت حافظ مضبوط ہے، انہوں نے کہا میں نے گرامر کی کتاب یاد کر لی، ہدایت النحو۔ کیا؟ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کے بدلے میں اگر آپ حدیث کی کوئی کتاب یاد کر لیتے، اس کا نفع امت کو پہنچتا ہے۔ اب آپ نے اتنی محنت کر لی، کتاب یاد کر ڈالی، اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی فلاں گرامر کی کتاب اس نے زبانی یاد کر رکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مقصد تھا، اس کے مقابلے اتنی بڑی موٹی کتاب اس کو یاد کر لی۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ سارے علوم جو ہے یہ زائد ہیں اور ان کی حیثیت ثانوی ہے، اور لیکن یہ خادمانہ حیثیت سے ہے۔ اب اس کے علاوہ رہے وہ علوم جو دنیاوی ہیں، تو ان جیسے کمپیوٹر کا علم ہے، ایسے انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، یا سارے باقی جیسے ٹیکنالوجی کا علم ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو علم مجازن کہا جاتا ہے، حقیقت یہ فنون ہے۔ کیا ہیں؟ یہ فن ہے۔ تو علم تو اس کو کہیں گے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، جس سے آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی سے تو سہولتیں ہو سکتی ہیں، آرام مل سکتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، اس سے تو دنیا کی زندگی تو اچھی بن سکتی ہے اس سے، لیکن آخرت کی زندگی انہی چیزوں سے اچھی نہیں بن سکتی اگر ایمان اور نہیں ہے، اور اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو جو علم کہا جاتا ہے وہ مجازن ہے، ورنہ اصل وہ فنون ہے۔ سوال ان کا کیا حکم ہے؟ ان کی اجازت ہے، ان کی بعض مرتبہ اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ان علوم کا سیکھنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر پورے علاقے میں کوئی طبیب ہی نہیں ہوگا، حکیم ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا، تو بیماروں کی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے آپ مسجد بنانی ہے، آج کل کے زمانے میں تو بھائی انجینئر صاحب ہونے چاہیے، تو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی سے کمپیوٹر ہے، اس کا کوئی ماہر ہونا چاہیے جو یہ سکھائے کہ ہم کو کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، اور اس سے ہم دین کا کام لے لیں گے۔
انجینئر صاحب نے مسجد بنائی تو مسجد دین کا حصہ ہے. انجینئر صاحب نے درسگاہ بنا لیا تو یہ تو دین ہے، یعنی دین کی ضروریات ہیں. ایسے ہی مدرسے کا سارا حساب اس نے رکھ دیا، مسجد کا سارا حساب رکھ دیا پھر کمپیوٹر پر. تو ظاہر سی بات ہے گویا تو ایک یہ تو دینی کی کام کر رہا ہے نا، مسجد کا کام کر رہا ہے. تو یہ علوم اپنی جگہ پر ان کی بھی ایک اہمیت ہے. تو اس کے بعض مرتبہ ان کا سیکھنا بھی لازم ہو جاتا ہے. مثلا ٹیلرنگ ہے، اگر کوئی درزی کا کام کرے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کو پریشانی ہو جائے گی، لباس کیسے تیار ہو جائے گا. اب سوال اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، اس کا تعلق جو ہے نیت کے ساتھ ہے. اگر کسی آدمی نے ڈاکٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، کمپیوٹر سیکھ لیا، دوسری چیزیں سیکھ لی، اور نیت یہ کی کہ میں مسلمانوں کے کام آ جاؤں، یعنی خدمت خلق کر لوں، اور ضمناً اپنا جو ہے روزی بھی وہ بھی چل جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کا مقصود ہو کہ بھئی مجھے تو پیسہ کمانا ہے، حلال بھی اور حرام بھی وہ بھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے. بہرحال وہ علم اپنی جگہ پر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اصل جو علم قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 فرمائے. یہ فرمایا کہ ایک تو قرآن مجید کا علم، سنت کا علم، اور اس سے مستنبط جو فقہی مسائل ہیں، یہ مسائل اصل ہیں، کیونکہ اسی کے مطابق ہم اپنی دینی زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوہار بھی تھے، وہاں تھے نا، درزی کا کام بھی ہوتا تھا، راج مستری بھی تھے، معمار جو مکانات وغیرہ بناتے ہیں. لیکن آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا. معلوم ہے کہ وہ ضروریات ہیں اور وہ فنون ہیں. چونکہ کتاب العلم ہے اس لیے اس میں روایتیں وہ آتی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے کس کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو. اور یہ والی روایت تو بالکل صحیح ہے. یہ علوم 3 ہیں. وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختال، رواہ ابو داود ورواه الدارمی. وفی روایت او مراء بدل او مختال. اس روایت میں کیا ہے، اس روایت میں وعظ و تبلیغ کا ادب بتایا کہ وعظ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں ریا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے 3 شخصوں کا تذکرہ کیا. ایک فرمان امیر، کیا امیر المومنین ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وعظ پڑھ لے رعایا کو، اور ان کو وقتاً فوقتاً دینی احکامات سنائے اور ترغیب دے دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی، اور اس کے اوپر حق ہے اس کا، کیونکہ وہ امیر المومنین ہے. تو اسی طرح سے دوسرا وہ ہے جو معمور ہو. کیا ظاہر ہے امیر تو ہر جگہ خود پہنچے گا نہیں، تو وہ اپنے مامورین کو اس کام کے لیے متعین کرتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. جب پہلے اسلامی حکومتیں تھیں اور اس وقت امیر المومنین خود اس چیز کا انتظام کرتا تھا کہ فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، اس کے لیے خطیب چاہیے، اس کے امام چاہیے اور مؤذن چاہیے. لیکن بعد میں اسلامی ملک ہونے کے باوجود جو حکام وغیرہ ہیں انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، یا بالکل ایک ساتھ 100% چھوڑ ہی دیا. تو اللہ ماشاءاللہ کہیں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت، تو انہوں نے سب چیزیں آپس میں لے لی کہ سڑکیں بنانی ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، کالج بنانے ہیں، اور اس طرح سے پل بنانے ہیں، دوسرے کارخانے شروع کرنے ہیں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو دین چلانا ہے، یہ سارے کام عوام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. کس میں لے لیے؟ جی. اب تو صرف پرمیشن لینا پڑتا ہے، ہم کو مسجد بنانی ہے، لیکن مسجد کے لیے کوئی سرکار سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، نہ کسی سے، نہ افسروں سے، خود بناتے ہیں. ایسے مدارس ہیں، عوام خود مدارس بناتے ہیں، چلاتے ہیں. تو مسجدوں کے لیے امام مقرر کرنا، مؤذن مقرر کرنا، اور جو صفائی والا، یہ امت خود کرتی ہے. ہاتھ نیچے رکھو بیٹے، یہ امت خود کر لیتی ہے، اور الحمدللہ کام چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اگر حکومت چلاتی تو وہ بھی اتنا نہیں چلا سکتی، کیوں وہ سب کہتے ہیں بھائی حکومت کی ذمہ داری ہماری کیا ہے. لیکن جب ہر ایک معلوم ہے عوام کو کہتے ہیں تو ہمارا کام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ یا تو امیر المومنین خود ہو، وہ رعایا کے پرواز کر لے، وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے اپنے ماتحتوں کو نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی دین پر رہے. دوسرا فرمایا معمور، جس کو خود امیر المومنین نے حکم دیا ہو، وہ واعظ کا
پڑھنے کا مستحق بھی ہے اور اس کو جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ تیسرا فرمایا مختال۔ اب سوال ہے کہ آج کل تو علماء خود بیان کرتے ہیں، ان کو کس نے متعین کیا؟ کہتے ہیں علماء خود اس میں آ گئے، علماء خود اس میں آ گئے کہ یہ جو فرمایا کہ معمور، تو یہ بھی معمور ہے شریعت کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ شریعت کی جانب سے۔ تو ان کو تیسرا فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ وہ نہ امیر ہے نہ معمور ہے، امیر ہے میں معمور ہے، وہ بھی بیان کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اس کو اخلاص ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اشارہ اس طرف پر لیا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس نیت سے تبلیغ نہیں کریں گے کہ امت کو نفع پہنچے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیت خراب ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ مختال ہوں گے۔ مختال کے معنی آتے ہیں وہ تکبر ہوگا اور اس طرح سے وہ اپنے واضح تبلیغ کے اندر اپنی برتری وہ لوگوں کے اوپر ثابت کرنا چاہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس کا کہ واضح تبلیغ جو کرے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں آ گئی اس میں۔ ایک فرمایا کہ ایک امیر ہے، معمور ہے، مختال ہے۔ ایک روایت میں مراؤن، کیا مراؤن کے معنی ریاکار، یعنی یہ آپ نے بتا دیا کہ ریاکار بھی ہوں گے، یہ آپ نے اشارہ کر دیا، لیکن آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من افتی بغیر علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه رواہ ابو داود۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اس کا علم ہے کہ بھلائی اس کے علاوہ صورت میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ اس میں گویا کہ مستشار کیا اور مفتی ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ من افتی بغیر علم کے معنی آتے ہیں جس آدمی کو فتویٰ دے دیا گیا، فتویٰ دینے والا صاحب علم نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، تو اولی گناہ گار ہے کہ آپ کو اختیار ہی نہیں مسائل بتانے کا، آپ نے اس کو غلط مسئلہ کیوں بتایا؟ تو یہ مسئلہ بتانے والا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ صاحب علم ہے، مفتی ہے، لیکن بغیر تحقیق کے مسئلہ یوں ہی بتا دیا، اب کون کتاب دیکھیے، اب کون کتاب، مسئلہ غلط ہوا تو گناہ گار ہو جائے گا، گناہ گار۔ اور اگر وہ صاحب علم ہے، اس کا یہ منصب ہے، اور پھر خوب تحقیق کی اپنے اعتبار سے مسئلہ بتا دیا، پھر اگر وہ مسئلہ غلط ہو گیا اتفاقاً تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ جی۔ اس میں فرمایا گیا کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ بغیر اس کے تحقیق کے فتویٰ نہ دے۔ تو کام کرنا، وہ جس نے مسئلہ سن لیا وہ گیا بیچارہ، اس پر کوئی گناہ، وہ کہیں گے جناب میں تو گیا تھا عالم کے پاس، اس نے مجھے یہ بتا دیا، اس نے مجھے مثال کے طور پر قربانی کا مسئلہ پوچھا، کیا قربانی کا مسئلہ پوچھا، اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس قربانی کا جانور، اس کی دم ہی نہیں، کیا اس نے کہا لگے گا چلے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جا کے ذبح کر لیا اس نے، تو سارا گناہ اس کے اوپر ہوگا، مفتی کے اوپر۔ آپ نے اس کا مسئلہ غلط کیوں بتایا؟ ایسے اس نے کہا کہ میرا جو ہے وہ بیڑ ہے وہ ذبح کرنا ہے، وہ 4 مہینے کا ہے، کیا اور ہے بہت بڑا جسم کے اعتبار سے۔ اس نے کہا اچھا بڑا ہے، انہوں نے کہا ہاں پھر لگ جائے گا، چلو لے جاؤ، حالانکہ شرعاً وہ جائز، یہ مطلب ہے اس کا، بغیر تحقیق کی کوئی بات کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا عوام کو چاہیے کہ وہ خود مسائل نہ بیان کریں، کیا اتفاقاً کوئی مسئلہ صحیح بھی نکل سکتا ہے، لیکن پھر وہ عادی ہو جائے گا، الٹی سیدھے مسئلے بتائے گا۔ اچھا اگر سائل کو معلوم ہے کہ یہ شخص جانتا نہیں ہے، کیا یہ شخص جانتا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، یا صحیح مسئلہ نہیں بتاتا ہے، تب وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا، یہ بھی گناہ گار ہو جائے گا۔ اس سے کہیں گے تم کیوں گئے تھے اس کے پاس؟ اگر معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے نا، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، نقلی ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پر دوائیں صحیح، وہاں کوئی نہیں جائے گا، وہاں میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا، میں اچھا ڈاکٹر تلاش کروں گا، اچھا انجینئر تلاش کروں گا، اچھا کمپیوٹر والا تلاش کروں گا، اچھا درزی تلاش کروں گا جو کپڑے اچھے سیے۔ تو جب دنیائی امور میں، دنیائی کاموں میں وہ چاہتا ہے کہ اچھا ملے، کیا تو یہاں یہ کیوں گیا وہاں جانے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس نے کہا کہ اگر وہاں جاؤں گا فلاں مفتی کے پاس تو وہ کہے گا بھائی طلاق تو پڑ چکی ہے، طلاق تو پڑ چکی ہے، اب کسی اعتبار سے اب اس کا جوڑ نہیں لگ سکتا، فلاں جاؤں گا وہ جوڑ دے گا، وہ جوڑ دے گا، تو سائل بھی گناہ گار ہو جائے گا اور
مفتی معنی جو فتویٰ دے، یعنی جو مسئلہ بتائے۔ دوسرا جو بتایا یہ بہت اہم ہے، پہلے سے زیادہ اہم، پہلا بھی اہم ہے۔ اور مستشار، کیا مستشار اسے کہتے ہیں جس سے مشورہ طلب کیا جائے، کیا؟ تو فرمایا کہ ومن اشارہ علی اخیہ بامر، جس نے مشورہ دیا اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کا کہ یہ مشورہ دینے والا جانتا ہے، کیا کہ اس کے علاوہ میں زیادہ بہتری ہے، پھر بھی اس نے مشورہ دے دیا تو اس نے خیانت کی۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کا رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تو وہ گھر والا ہمارا آ رہا ہے 1-2 مرتبہ کو، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رشتہ کریں گے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا معلوم ہے یہ گڑبڑ ہے، کیا ہے گڑبڑ، نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں کر لیجیے، بہت اچھے ہیں، تو یہ خیانت اس نے کی، کیا کی؟ یہ خیانت اس نے کی۔ ساتھ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ غیبت کرا نہیں، وہ تو مشورہ پوچھ رہا ہے نا اسے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے آپ کو کسی کے ساتھ۔ آپ ایک آدمی سے پوچھ دیں گے یہ آڑتی کیسا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ لوگوں کے پیسے دباتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آڑتی نیک اور صالح ہے، تو اس نے کہا اسی کے ساتھ کام کر لو، تو اس نے خیانت کی، کیا کی؟ ایسے ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے دکان لگانی ہے بازار میں، لیکن آپ مشورہ دے دیں مجھے بزاجی کا کام کرنا چاہیے، کریانہ کا کام کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ بزاجی یہاں چلے گی نہیں، جو پہلے سے بزاج بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کام ٹھپ ہے، یہ اور دکان لگائے گا تو کچھ نہیں چلے گا، ہاں کریانہ بہت چلتا ہے۔ تو اس نے الٹا کر دیا، کہتے ہیں کہ ہاں بزاجی لگا، یہاں تو اور بھی ہیں، تو فرم سے خیانت کی۔ کیوں؟ اس کا معلوم تھا کہ حق اس کے علاوہ میں ہے، حق اس کے یعنی بھلائی، حق کیا بھلائی اور نفع اس کے علاوہ میں ہے، اس نے بالکل وہ غلط کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس سے بھی مشورہ طلب کیا جائے تو چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، کیا اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ صحیح دے دے، مشورہ صحیح دے دے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ان کے بیانات میں بھی ہے کہ ایک ہندو راجا کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی لڑائی تھی، بہت لڑ رہے تھے آپس میں، ادھر سے بھی مرتے تھے ادھر سے بھی مرتے تھے، تو وہ ہندو راجا بہت تنگ آ گیا، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم بتاؤ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تم بتا دو ہم کو کیا کرنا چاہیے، بہت تنگ آ گئے، اور یہ اورنگزیب بھی بہت مضبوط ہے، تو اور ادھر سے بھی ہم کچھ کم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اورنگزیب سے مشورہ کر لو۔ کس سے؟ اس نے کہا لڑائی تو اسی سے ہے، لڑائی تو اسی سے۔ اس نے کہا دیکھو لڑائی اسی سے ہے، اگر مشورہ اس سے پوچھو گے نا وہ مشورہ صحیح دے گا، مشورہ کا مسلمان ہے، لڑائی کا مسئلہ الگ ہے، لڑائی کا مسئلہ الگ ہے، بزرگ آدمی ہے، تو اس سے کہو۔ تو وہ گیا ہندو راجا، تو اس نے اورنگزیب سے ہی مشورہ کیا کہ مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جنگ بندی کرنی چاہیے۔ کیا جنگ بندی کریں گے؟ کہا کتنے سال کے؟ 10 سال کے لیے۔ کتنے؟ تو اورنگزیب سے جو پوچھا گیا کہ سب سے پہلے تو آپ نے کہا جنگ بندی کرنی چاہیے، یہ کیوں کہا؟ کہا اس کی خیریت اسی میں تھی، کیا ورنہ تو اس کے سپاہی جو ہے وہ تہتیگ ہو جاتے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے خیر کا مشورہ دے دیا کہ جنگ بندی کر لو، تم بھی آرام سے رہو ہم بھی آرام سے رہے، کیا کرنا ہے خام خام لڑ کے، تو یہ میں نے خیر خواہ مشورہ دیا۔ کبھی 10 سال کیوں کہے؟ کیا کہ 10 سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کی تھی ان کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، میں نے سوچا کہ بھائی سنت پر عمل ہونا چاہیے، تو 2 مشورے دے دیے، ایک کہا جنگ بندی کر لو، ایک کہا کیا 10 سال تک کر لو۔ تو بہرحال لیکن ہندو راجا 1-2 سال کے بعد پھر وہی گڑبڑ کرنے لگا، تو اورنگزیب نے کہا کہ تم نے تو خود ہی معاہدہ توڑ دیا، ابھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، تو فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے گا وہ امین ہونا چاہیے، وہ خیانت نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے رشتوں کے بارے میں۔ کس میں؟ رشتوں کے بارے میں صاف کہنا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو سیدھا کہنا چاہیے ہاں لڑکا صحیح ہے، لڑکا صحیح ہے، کوئی شکایت اس کی نہیں آ رہی ہے، یا لڑکی والے بھی صحیح ہیں، بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مستشار نے اگر مشورہ دے دیا کسی شخص کو، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان رشد فی غیرہ، کہ بھلائی اور خیر خواہی اس کے علاوہ میں ہے، پھر بھی مشورہ دے دیا تو اس نے خیانت کی اس کی۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، رواہ ابو داود۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچیدہ مسائل پوچھنے سے منع فرمایا، یعنی پیچیدہ کا مطلب ہے کہ
جو مسائل جو ہے وہ پیچیدہ ہیں، کیا ہیں؟ پیچیدہ ہیں، چیستان ہیں، کیا ہیں؟ فارسی والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل بات۔ سوال اس کی روایت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں عوام کے لیے نصیحت ہے، کیا؟ علماء سے مسئلہ پوچھو جو تمہیں ضرورت ہے، لیکن ان کو تنگ کرنے کے لیے یا مقصود یہ ہو کہ ہم اس سے ایسا سوال کریں گے جواب نہ دے سکے، اس کو ذلیل کرنا ہو اور اپنی علمی برتری ظاہر کرنی ہو، فرماتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر امتحان کرنا ہے، جیسے استاد بچوں کا امتحان کر لیتا ہے تو پیچیدہ مسائل پوچھتا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک قسم کی تربیت ہے، لیکن عام حالات میں ایسے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے کہ جو مسائل جو ہے وہ پیچیدہ ہوں۔ پیچیدہ کا مطلب یہی ہے چیستان، کیا؟ گڑایا کوکڑ کی گڑاؤ ٹھول، مولوی صاحب مجھے بتائیے پہلے انڈا آیا ہے پہلے مرغی آئی، یہ چیستان ہے نا، اسے منع کیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ بہت مسائل پوچھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو صحابہ کرام نے بھی ایک مرتبہ ایسے مسائل پوچھنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کر لو جیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے؟ ایسے ایک موقع پر صحابہ نے سوالات کیے، پھر ایک نے سوال کیا، پھر ایک نے سوال کیا، آپ کو ناگواری ہوئی کیا؟ تو آپ تھوڑا ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو، جس کو جو پوچھنا ہو۔ تو ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا من ابھی، میرا باپ کون کرا؟ حذیفہ، کیا صاحب؟ تو تمہارا باپ، تو یہ باپ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اس نے موقع غنیمت جانا، لوگ اس کے تان کرتے تھے اس کے نسب پر کہ شاید تو اپنا باپ کا نہیں ہے، اس نے کہا کس کا؟ کہا فلاں کا۔ جب والدہ نے سن لیا ان کی تو اس نے یوں مارا اپنا، کہا نالائق تم نے تو مجھے ذلیل کر دیا، اگر حضور نے اور کسی کا نام لیا ہوتا، کہا قسم اللہ کی اگر حبشی غلام کا نام لیتے میں اسی کو اپنا باپ بناتا۔ تو اس نے اسی کے باپ کا نام بتایا جو اس کا حقیقی باپ تھا، تو غلط فہمی لوگوں کی دور ہو گئی۔ بہرحال اب جب آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھ، سب خاموش ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کون اندازہ لگا سکتا؟ تو اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھے، کہا کہ اعوذ باللہ من غضبہ ومن غضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے اور غضب سے اور اس کے نبی کے غضب سے اور غصے سے۔ تو سمجھ گئے کہ آپ کو ناگواری ہو گئی، لوگوں نے الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو بہرحال تو سوالات زیادہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے بہت کم سوالات صحابہ نے کیے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام جو خاموش رہتے تھے، لیکن تمنا یہ رہتی تھی کہ کوئی اجنبی آدمی آئے لیکن چالاک، عقل مند، وہ سوال کرے، وہ سوال ہم سوال جواب سنیں گے۔ جیسے جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، سوالات کیے، صحابہ نے جوابات سن لیے۔ ایسے ایک آدمی دیہات کا رہنے والا آیا تو کہنے کہ تم میں محمد کون ہے، ایسے ہی ایکم محمد، انہوں نے کہا حاضر، یہ بزرگ جو ہیں یہ ہے، تو اسے کہنے کی کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں، کہنے کہ اچھا یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ روایت میں اس نے کہا یہ اللہ نے بنایا۔ اچھا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس اللہ نے آسمان بنایا ہے اسی نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایسے بہت سارے سوالات کیے، یہ زمین کس نے بنائی، یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ آخر میں اس سے کہنے لگے کہ تو اسی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ہاں اسی نے مجھے نبی بنا بھیجا ہے۔ تو پھر اور سوالات کرنے لگے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو یہ تمنا رہتی تھی کوئی شخص آ جائے اجنبی دور کا، لیکن وہ ذرا عقل مند، کیا اور کچھ سوال پوچھے حضرت سے اور ہم جواب دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا بیان فرمایا، حج کے اوپر، حج بہت ضروری ہے، وہ ہے، یہ ہے اس کے فضائل۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا کیا ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ تو آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سوال کیا ہر سال حج کرنا ہے، فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تو دو تین مرتبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو لازم ہو جائے گا، ہاں کہہ دوں تو سوالات کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس چیز کو تم ایسے رہنے دو، کیوں میں جو ضروری چیز ہے اس کو میں بھولتا نہیں، جو ضروری چیز امت کو بتانی اس کو میں بھولتا نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایسے چیزتان نہیں پوچھنے چاہیے علماء سے، جس سے مقصود یہ ہو کہ یہ اپنی علمی برتری اور اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو۔ ہاں کوئی شاگرد ہو تو وہ استاد کو اس طرح سے پوچھے، یا استاد شاگرد سے پوچھے، اس کے لیے تربیت کے لیے وغیرہ اس کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کہیں سوال و جواب ہی کا مقابلہ ہو، کیا
تو ظاہر سی بات ہے اس کے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو اس وقت تو یہ ہے کہ جیسے وہ چیستان ادھر سے لگاتا ہے آپ ادھر سے اس سے زیادہ چیستان لگا لیں گے. لیکن عام حالات میں علماء سے بھی ایسے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ اس کو معلوم ہوتا ہے تو خواہ میں پوچھے گا. آپ نے فرمایا اغلوطات ہے، اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وجہ یہ کہ بے جا سوال کرنے سے پھر عداوت ہوتی ہے دل میں. کہتے ہیں یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بے جا سوال کرتا ہے، اور خاص طور سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیان کے دوران کھڑا ہو جانا سوال کرتے ہیں، بالکل ہی بے ادبی ہے. کوئی اشکال ہو کسی کو بعد میں پوچھے کہ مجھے اشکال ہو گیا، آپ نے بیان میں یہ فرمایا، ذرا اس کو حل کریں، ذرا اس کو. کھڑا ہو جاتا ہے اور سنانا شروع کر دیتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض، رواہ ترمذی. ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن، یہ پوری امت کو حکم دے دیا، کہا فرائض سیکھو اور قرآن مجید. فرائض سیکھو، فرائض سے مراد کیا ہے؟ فرائض سے مراد ہے جو چیزیں اللہ نے لوگوں کے اوپر لازم کی ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے. دیکھیں نماز فرض ہے نا، تو نماز کو سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، سجدہ سہو کیسے لازم ہو جاتا ہے، نماز فاسد کیسے ہو جاتی ہے، نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل امت کو معلوم ہونے چاہیے. روزہ فرض ہے، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. آپ نے خود فرمایا فرائض کو سیکھو، فرائض کو، کسی قربانی کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا ہے، حج کے مسائل ان کو سیکھنا ہے، دوسری چیزیں ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا علم سیکھو. کیا؟ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو دینی علوم جو ختم ہوں گے وہ علم المیراث ہے. کیا؟ علم المیراث بہت ہے تو وہ آسان ہے، لیکن جب کوئی پوچھتا ہی نہیں، جب پوچھے گا نا جواب کیا دے دے گا مفتی، اس لیے وہ علم اب ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ اس کا تجربہ کر لیں، کسی بھی مبلغ کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ یہ وراثت ہم کو تقسیم کرنی ہے اور پرچے لکھ کے دے دیں کہ اس کو آپ جواب دیں. وہ تو پہلے کہے گا کسی مفتی سے پوچھ لو. کیا؟ کسی مفتی سے خود نہیں لکھے گا. تو اگر وہ مفتی بھی ہے تو وہ کہے گا یہ سوال نامہ یہیں رکھو، سوال نامہ یہیں رکھو، تو 8 دن کے بعد آنا، کتنے یا 4 دن کے بعد آنا. تو وہ پھر کتابیں دیکھے گا، کیا کرے گا؟ کتاب دیکھے گا اور وہ دیکھے گا، پھر اس کا جواب لکھے گا. یعنی بالکل ایسے آنکھ بند کر کے، جیسے حج کا مسئلہ آپ پوچھیں گے تو میں پھٹ سے جواب دے دوں گا. جیسے پوچھتے رہتے ہیں نا فون پر، آج بھی پوچھتے رہتے ہیں فون پر. کل بھی ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ فلاں کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، ہم بتاتے رہتے ہیں. یہ نماز کا مسئلہ پوچھا فرض. لیکن اگر کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھے گا تو ممکن ہے یاد ہو مختصر سا مسئلہ، لمبا مسئلہ یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. جب سال میں ایک مرتبہ بھی مسئلہ نہیں آیا سامنے تو وہ جو علم تھا وہ تو بھول جائے گا. پر آپ نے فرمایا کہ فرائض کو سیکھو. کیا؟ فرائض کو سیکھو خود. والقرآن، قرآن پاک کو بھی سیکھو. تو سوال ہے کہ قرآن کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے فرائض خود قرآن پاک میں، فرائض خود. تو فرائض کے علاوہ بھی جو چیزیں قرآن پاک میں اس کو بھی سیکھنا ہے. تو آپ نے خود فرمایا قرآن پاک کو سیکھو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھو. کیا؟ ناظرہ. کیا؟ کیونکہ قاف اور کاف میں فرق ہے، سین اور صاد میں فرق ہے، تا اور طا میں فرق ہے. تو اس کو سیکھو قرآن پاک. وعلموا الناس، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. فرائض بھی سکھاؤ، قرآن پاک بھی سکھاؤ، دوسرے علوم. فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں مقبوض ہوں. کیا؟ مقبوض کے معنی جس پر کسی نے قبضہ کیا ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ مجھے دنیا سے واپس لیا جائے گا، میری روح قبض کر لی جائے گی. موقع غنیمت ہے. موقع یعنی سنہری موقع ہے. کیا ہے؟ سنہری موقع ہے. مجھ سے سیکھو اور پھر آگے بھی سکھاؤ، خود بھی سیکھو، آگے بھی سکھاؤ. تو صحابہ کرام کو یہ ترغیب دے دی گئی کہ تم سیکھو اور میرے بعد میں تم لوگوں کو سکھاؤ. وہ روایت تو آئی، آپ نے فرمایا کہ ان الناس لکم تبع. صحابہ کرام سے فرمایا کہ دنیا کے لوگ آپ کے تابع ہیں، دنیا کے لوگ آپ کے، اور عنقریب دور دراز سے لوگ آئیں گے علم سیکھنے کے لیے. ان کے ساتھ مہربانی کر لینا، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کو سکھانا.
اور پھر وہ پیشن گوئی برابر ہو گئی کہ دور دور سے لوگ آئے اور انہیں علم سیکھنا شروع کر دیا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذی۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو درداء روایت فرماتے ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، ایسے دیکھنے لگے، ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں علم وحی لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ میں آپ نے پیشن گوئی فرمایا ایسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب میرا دنیا سے نکلنا ہوگا اور وحی بند ہو جائے گی، وحی کا علم ختم ہو جائے گا، جتنا لوگوں کے پاس ہوگا اتنا تو ہوگا لیکن نئے سے کوئی وحی آنے والی نہیں ہے۔ آسمان کی طرف نے اٹھا لیا، تو پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اس کی کسی حصے پر بھی کچھ نہ رکھیں گے، یعنی وحی کا کوئی حصہ ان کے پاس رہے گا نہیں۔ یہ پیشن گوئی تھی۔ تو دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ سارا ہی علم اٹھ جائے گا، سارا ہی علم اٹھ جائے گا، کچھ بھی اس دنیا میں علم دین باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ مراد ہے۔ یہ یختلس آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ اس کے علم کو کیا کریں گے، لے لیں گے، علماء کا انتقال ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، قرآن پاک رہے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پاک کو دیکھیں گے، اولا تو معلوم نہیں ہوگا ان کو کہ یہ کون سی کتاب ہے، وہ ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون سی کتاب ہے۔ تو پھر قرآن پاک کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک، یہ اڑ جائے گا، کیا خالی سفید کاغذ رہے گا۔ یہ پیشن گوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ کل بھی میرے پاس ایک آیا تھا ایک نوجوان، تو وہ ایم ٹیک کیا ہے اس نے، کیا میں نے کہا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ گویا کہ علم کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ دنیا جو علم سے خالی نہ رہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتاً یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ نقل کرتے ہیں کہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگ اونٹوں کے جگروں کو ماریں گے، یعنی سفر کریں گے، کیا چونکہ اونٹ جب لمبا سفر ہوتا ہے اونٹ تھکتا ہے، اونٹ یہ مطلب ہے، اور اونٹ کے اوپر جو سوار ہوتا ہے وہ اس کو ایڑی لگاتا ہے، کیا لگاتا ہے؟ چل جلدی چل جلدی۔ مطلب تو یہ ہے کہ لوگ دور 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 سے آئیں گے علم تلاش کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ کے ایک عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے، یعنی پورے اس علاقے میں سب سے وہ ایک عالم ہوگا وہ مدینہ میں ہوگا۔ کس میں؟ آپ سوال ہے یہ کون شخص ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ اور یہ امام مالک مراد ہیں۔ کون؟ امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ عبدالعزیز ابن عبداللہ ہیں، یہ مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ یہی ہے کہ یہ مراد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی بارے میں پیشن گوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرمایا، بہت زبردست بزرگ بھی تھے، ما بت لیلۃ الا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، کہ روزانہ میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا۔ حج تو اس نے کیا، پھر اس کے بعد نہ عمرہ کرنے گیا نہ حج کرنے گیا، بالکل نہیں۔ اس سے کہتے تھے کیوں؟ کہتے ہیں بھائی میری تمنا ہے کہ میرا انتقال مدینہ میں ہو جائے، اور اگر میں مکہ گیا میرا انتقال اگر وہاں ہو جائے گا تو مجھے کیا بنے گا؟ فرض تو میں نے ادا کر لیا، فرض تو میں نے ادا کر لیا، اس لیے وہ گئے نہیں، پھر ہمیشہ مدینہ طیبہ ہی رہے، اور پھر مدینہ میں انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں ہے وہ۔ بہرحال یہ پیشن گوئی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عالم ہوگا، اور اس وقت اس جیسا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی کتاب جو ترتیب دی ہے حدیث کی وہ حضرت امام مالک نے ہی دی، اس کا نام موطا مالک، کیا موطا مالک۔ اور یہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کا مطلب یہ ایک زمانے میں تھے، اور ان کے آپس میں علمی گفتگو کی ہوتی تھی، کیا
ایک مطلب علمی گفتگو چلی عشاء کے بعد سے، عشاء کے یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا، کیا آپس میں ایک دوسرے کا بہت احترام بھی کرتے تھے. تو بہرحال اور امام مالک رحمۃ اللہ کچھ مسائل میں استفادہ کیا ہے امام ابو حنیفہ سے، تو وہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے. امام ابو حنیفہ کو استاد مانتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. وعنہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامہ على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے جو علم حاصل ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ رسول، یعنی مجھے جو حدیثیں یاد ہیں اس میں یہ حدیث بھی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر، آخر پر ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے. یہ آپ نے فرمایا، کیا مطلب ہے؟ ہر 100 سال کے بعد، کیا 100 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کی تجدید کرے گا. یہ تجدید کیا چیز ہے؟ تجدید کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی شکل پر لانا، اصلی شکل پر لانا، یہ تجدید کہلاتا ہے. یعنی کسی چیز کو نیا بنانا، جیسے کہتے ہیں تجدید وضو، تجدید یعنی وہ وضو تو ہے ہی آپ کا، لیکن اس کو ذرا تازگی اس کے اندر لائیے. تو یہ فرمایا آپ نے. اس حدیث کے راوی جو ہیں اس کو اس روایت کہتے ہیں حدیث المجددین. کیا جی، یہ بہت اہم حدیث میں شمار ہوتی ہے. اور اس حدیث کے اوپر باقاعدہ لوگ نے رسالے لکھے ہیں. کیا لکھنے ہی پڑیں گے؟ جب اس میں آئے گا ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا تو ان کو طے کر رہے نا کون ہے وہ، تو یہ لکھنا پڑے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں نبیوں کے بعد نبی آتے تھے، نبیوں کے بعد تو وہ تجدید کا کام کرتے تھے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو لوگوں کی عادت ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعت میں نئی باتیں بھی لوگ داخل کر لیتے ہیں، نئی باتیں. اور عجیب باتیں، نئی باتیں جلدی پھیل جاتی ہیں. کیا نئی باتیں؟ بدعت جلدی پھیل جاتی ہے، سنت جلدی نہیں. کیوں؟ بدعت کے ساتھ شیطان کا خاص دخل ہوتا ہے، نفس کا. کس کا؟ میں کسی جگہ جاتا ہوں تعزیت کے لیے، وہ وہاں سے کھجوریں دیتے ہیں. میں نے کہا یہ مصیبت تو پہلے تھی نہیں، یہ کہاں سے نکالی گئی؟ اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ پھیلی، بس اب جہاں جاؤ گے تو بس کھجوریں. آپ کو بھی یاد ہوگا کیا پہلے زمانے میں کھجوریں تقسیم ہوتی تھی؟ ہے کسی کو یاد؟ کچھ نہیں، چند سال ہو گئے اور ایسی تیزی سے یہ وبا پھیلی بس کچھ نہ پوچھو. ایسے پہلے تعزیت میں جاتے تھے لوگ، بس خالی ہاتھ جاتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے رسم چلی، بھائی انگور کا ڈبہ تو ہونا ہی چاہیے، وہ نہ صحیح تو کیلا تو ہونا ہی چاہیے. کیا کچھ نہ کچھ تو لے لو. وہ گھر والے کہتے ہیں بھائی ہم کو معاف کر دو، ہم کو سارے میوے یہاں خراب ہو جائیں گے. تو یہ بدعات اور یہ رسومات اس تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، بس کچھ نہ پوچھو دین کے نام پر. لوگ سمجھتے ہیں دین کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شریعت میں نئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب اصلاحی امت کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ علماء کو فائدہ فرماتے ہیں، وہ تو کام کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک مزید انتظام اللہ نے کیا ہر صدی کے شروع میں. یعنی ایک صدی تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد دوسری صدی شروع ہو جائے گی، اسی کو کہتے ہیں ختم پر. اور ختم اور شروع ایک ساتھ ہیں تقریباً. تو مجدد کو مبعوث فرماتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ 100 سال تک دین کے اوپر جو گرد و غبار آیا ہے اور جو خرابیاں ہیں اس کو وہ مٹاتا ہے، ختم کر لیتا ہے بالکل تازہ. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. تجدید کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، 10 سال تک یہ گاڑی چلی. کیا؟ تو اب اس نے دیکھا بھائی 10 سال تک اس کو جو ہے وہ ڈنٹنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے جو ہے وہ اب بہت سی جگہ رنگ بھی نکل گیا ہے اور سیٹ کور بھی کٹ گیا ہے، اور دیکھیں گے وہ جو اندر پرزے ہیں وہ بھی کوئی کیا ہو گئے ہیں، اور لوز ہو گئے ہیں، کچھ پرانے بھی ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. گاڑی تو وہی ہے، گاڑی تو وہ اس کے لیے مستری کے پاس ورک شاپ میں لیا تھا اوور ہال کرنے کے لیے. تو اب وہ اوور ہال کرے گا، اس کو وہ سنبھالے گا، پورا دیکھے گا. کیا پورا دیکھے گا، اور وہ اور یہ اور کیا کیا چیز اس میں نہیں لگانی ہے، کہاں کیا کیا چیز ہو رہی. بس اب اس کے بعد رنگ ونگ بھی کر لے گا. وہ آئے گا 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد جب بھی ہو آئے گا گاڑی لینے کے لیے. تو جو گاڑی میں کھٹ پٹ ہو جاتا تو وہ بھی بند ہو گیا. جو اس میں جو خراش تھے وہ خراش بھی پورے ہو گئی ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ
یہ گاڑی آج ہی کمپنی سے آئی ہے، حالانکہ گاڑی تو پرانی ہے، گاڑی تو یہ بالکل ایسا ہے کہ شریعت تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے اس کی وجہ سے اس میں سنتیں مٹ چکی تھی، بدعات اس کی جگہ آ چکے تھے، تو جو مجدد آتا ہے نا تو یہ اس کو کانٹ چھانٹ کر کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو خل کر دو، یہ سنت ہے، اس کو لاؤ، تو گویا کہ وہ دین کو اپنی شکل پر لاتا ہے، اس کو مجدد کہا، کیا کہا؟ مجدد کہا۔ تو غرد و بغار کو سب کو دور کر لیتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں۔ اب سوال ہے کہ مجدد ایک ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے؟ کیا یہ کبھی کبھی ایک بھی ہوتا ہے، کبھی جماعت بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایک ہی زمانے میں کئی مجدد ہوتے ہیں، ایک ملک میں ایک مجدد ہے، دوسرے ملک میں مثلا ایک آدمی مجدد ہے، وہ اردو میں کتابیں لکھتا ہے، تصنیفات کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اہل عرب کو اسے کیا نفع پہنچے گا کہ یہ تو سب اردو میں ہے یا فارسی میں ہے، تو لیکن لوگ خود طے کرتے ہیں علماء کہ ہاں اس نے تجدیدی کام کیا، کارنامہ انجام دیا، لوگ اس کو مجدد کہتے ہیں، لوگ اس کو، تو یہ مجدد ہر سال کے بعد آتا ہے، 1000 کے بعد ایک آتا ہے، 1000 کے بعد، اور وہ سب سے بڑا ہوتا ہے مجدد، 1000 سال گزر گئے وہ ان مجددوں سے سب سے اونچا ہوتا ہے، اور اس کا کام بھی ویسا بھی ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں اس کا کام بہت وہ ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے۔ تو جو متروک سنتیں ہوتی ہیں ان کو زندہ کر لیتا ہے، دین کو اصلی شکل پر لاتا ہے، یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ یہ پیشن گوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بعض حضرات نے اس کو ترتیب بھی دے دیا کہ بھائی پہلی صدی کے مجدد کون تھے؟ فرمایا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، کیا؟ دوسری صدی کے مجدد ہیں حضرت امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ۔ تیسری صدی کے مجدد ابو بکر باقلانی، کیا؟ اور ابو طیب سالوکی ہیں۔ 5ویں صدی کے مجدد امام غزالی رحمۃ اللہ ہیں۔ 6ٹھی صدی کے امام رازی ہیں، اور 7ویں صدی کے ان کا نام تھا علامہ تقی الدین، کیا؟ ابن دقیق العید، دقیق العید کیا عید کا آٹا، نام بھی عجیب ہے جی۔ 8ویں صدی کے تھے زین الدین عراقی، کیا؟ اور شمس الدین جزری، تاج الدین بلقینی۔ 9ویں کے تھے جلال الدین سیوطی، جلال الدین اور شمس الدین سخاوی۔ 10ویں صدی کے اس میں تھے شہاب الدین رملی اور ملا علی قاری، کیا؟ ملا علی قاری کا ترجمہ اکثر آتے نا تذکرہ، وہ حنفی تھے اور مشکات کے شاعر ہیں، مشکات کے شاعر ہیں جی۔ اور 11ویں صدی جب 1000 سال ہو گیا پورا، 11ویں صدی شروع ہوئی تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، اس کا نام ہی ہے مجدد، کیا؟ الف ثانی، الف معنی 1000، ثانی معنی دوسرا، یعنی جب دوسرا 1000 شروع ہوا، دوسرا 1000، تو انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ یہ اکبر بادشاہ کے دور میں تھے، کس میں؟ یعنی اکبر بادشاہ کا دور قریب الختم تھا، اور جہانگیر کا دور شروع ہونے والا تھا۔ تو چونکہ اکبر بادشاہ پڑھا ہوا نہیں تھا کہ وہ چھوٹی عمر میں اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اس لیے ابتدا میں تو وہ بہت اچھا تھا جو علماء اس سے کہتے تھے، پھر اس کے بعد علماء سو اس کے پاس آنے لگے اور انہیں اس کو گمراہ کر دیا، تو یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بھائی 1000 سال ہو گئے ہیں، اب نیا دین بنانا ہے۔ علماء نے اس سے کہا، علماء سو نے، تو اس نے بنایا، اس کا نام دیکھا دین الہی، اکبر کا دین ہے۔ تو اس میں کہا کہ مسلمانوں کی شادی ہندو سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، نمازوں کی کوئی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، اور کیا کیا کیا، بہت گڑبڑ کیا۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے سوانح حیات میں دیکھ لیجیے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ مجدد الف ثانی کو۔ اب اکبر کا انتقال ہو گیا، جہانگیر آگے، تو جہانگیر سجدہ بھی کراتا تھا اپنے آپ کو، اکبر بادشاہ بھی کرتا تھا سجدہ تعظیمی۔ تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو جہانگیر نے اس کو بلایا دربار میں، تو حضرت نے سجدہ نہیں کیا، تو جہانگیر نے اس کو پھر جیل بھیجا، گوالیار، وہاں بہت مشقت میں رہا وہ۔ تو 2 سال کے بعد جہانگیر نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ناراض ہیں، اور فرمایا کہ تم نے کتنی بڑی ہستی کو جیل میں بھر دیا ہے۔ کہ حضرت کون؟ کا شیخ احمد سرہندی۔ تو جہانگیر گھبرا گیا، بہرحال مسلمان تو تھا، بہت گھبرا گیا یہ خواب دیکھ کر، اب کیا ہوگا میرا، اور چونکہ وہ ناراض ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو زیادہ فکر تو حکومت کی پڑ جاتی ہے، کہیں حکومت چھن نہ جائے، تو خود گیا ٹانگے کے اوپر، دلی سے گوالیار جیل میں خود گیا، اور وہاں تلاش کیا کہ شیخ احمد کون ہے، کیا شیخ احمد۔ تو اس زمانے میں بادشاہ تاج بھی لگاتے تھے،
تو لوگوں نے بتایا کیا ہے شیخ احمد. تو شیخ احمد کے قدموں میں پائی مبارک میں اپنی وہ ڈال دی اور تاج ڈال دیا. کہا مجھے معاف کر دیں. آپ ہی حق پر تھے کیا کہ علماء سو نے کہا کہ اس کو بند کر دو کیونکہ یہ سجدہ تعظیم کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو کہا کہ میں خود اس لیے آیا ہوں کہ خواب بھی سنایا تاکہ جو ہے وہ تلافی ہو جائے, آپ کو تکلیف پہنچے ہماری وجہ سے, آپ کو اجازت ہے جانے کی. حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں یہی رہوں گا. کیا کہ اتنے دنوں میں جو 2 سال تک تھے انہوں نے توبہ کرائی تھی. جو مسلمان تھے انہوں نے توبہ کر لی سچی پکی. اس میں ڈاکو بھی تھے, اس میں شرابی کبابی سارے تھے, اور کچھ نو مسلم بھی وہاں تیار ہو گئے. وہ یہ تو ذکر و اذکار باقاعدہ ہوتا تھا, لگتا تھا خانقاہ ہے کیا. انہوں نے کہا البتہ مجھے ایک چیز کی اجازت دے دیں آپ کہ میں بیان کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو. گیا جہانگیر نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ بیان کر لیجیے جتنے بیان کرنے ہیں, مجھے کیا اس کے ساتھ غرض, بہرحال میرا تو گناہ معاف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس میں جاتے تھے لشکر میں, کس میں, عسکر میں جاتے تھے وہ, تو وہاں بیانات کرتے تھے. کیونکہ اب تو کوئی علماء سو اس کے خلاف بول نہیں بھی سکے گا. کیوں, اسے جہانگیر نے خود اجازت دے دی ہے, اب کون شکایت کرے. تو یہاں تک کہ عجیب انقلاب اس میں آ گیا. اور بادشاہ بھی کبھی کبھی بیان سننے آتا تھا, تو کیونکہ اب جا رہے تھے نا, یہاں بھی جاتے تھے وہاں بھی جاتے تھے, مجدل ایک ہی جگہ نہیں بیٹھے, وہاں یہاں, تو بادشاہ بھی بیانات سنتا تھا. تو حضرت کے بیانات تو عجیب ہیں. مکتوبات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے مکتوبات کو امام مہدی بھی دیکھ لے گا. کون جی, اتنی اونچی ہستی ہیں مجھے الفسانی, بہت اونچے درجے کے ہیں اور کبیر اولیاء. تو بہرحال تو بادشاہ متاثر ہو گیا. بادشاہ نے کہا مجھے بھی توبہ کرنی ہے. تو جہانگیر متاثر ہو گیا اور بیعت کر لی اور توبہ کر لی, مرید بن گیا. کیا اس کے بعد لگ گیا ذکر و اذکار میں اور سلسلہ طے کر لیا. تو پھر مجدد الفسانی رحمہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ وہ حاکم ظالم ہے, اس کو ہٹاؤ. کا بالکل صحیح ہے, فلاں جگہ یہ کرنا ہے, فلاں جگہ یہ کرنا ہے, سارے کام کرنے لگے. فرمایا کہ خود گشت کر لیا کرو. کیا کر لو, جاؤ دیکھا کر لو پورے رعایا کو کیا بیٹھے ہو اندر. تو اب تو پیر بن گیا نا حضرت, تو اب پیر کی تو ماننی ہے. تو بظاہر تو پھر جہانگیر بادشاہ تھا, لیکن باطن میں اصل میں تو بادشاہت کرتا تھا کون, مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی. اسے کہ جو وہ حکم دیتے وہی ہوتا تھا. یہاں تک انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیمی بند کر لو. اس نے کہا یہ بھی منظور ہے. کہا کہ تمہارے باپ نے تو یہاں نماز پر پابندی لگا دی ہے, یہ پابندی ہٹا لو. اس نے کہا یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. کہا کہ بہت سارے جو ہے وہ مسلمان خواتین ہندو کے نکاح میں ہے, ان کے نکاح کو منسوخ کر لو. اسی طرح سے بہت سارے ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے نکاح میں ہندو لڑکیاں ہیں, اس کے بھی نکاح کر لو, کہ دین ایک ہونا چاہیے. باہر وغیرہ ہے, سمجھا دیا اس کو کئی سال تک. تو ایک عجیب انقلاب آ گیا. پورا بر صغیر بہت بڑا تھا, ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی تھا, بر صغیر اس کو کہتے تھے. پورا انڈیا یہ سارا اتنا تھا. پاکستان بھی اس میں تھا, بنگلہ دیش بھی اس میں تھا. پھر بہت زمانے کے بعد وہاں پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دربار میں کون آئے گا, تو ایک زنجیر باہر لگا دو تاکہ ہر خاصا عام آپ کے پاس آ سکے. تو پھر جہانگیر نے ایک زنجیر لگائی تھی باہر, گیٹ کے باہر, قلعے کے باہر, لال قلعے کے باہر. تو وہاں جو ہے وہ جو بھی آتا تھا وہ زنجیر کو کھینچتا تھا, تو اندر جا کے آواز جاتی تھی, وہاں بجتا تھا وہ. تو ایک مرتبہ گھنٹی بجی. جہانگیر نے کہا جا کے دیکھو کون ہے. کوئی سائل آیا ہوگا مظلوم. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں, وہاں گدھا ہے. کیا, تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو گدھا تھا. کہا میرے دروازے پر مظلوم ہی آئے گا. کیا, گدھے والے کو تلاش کرو. تو گدھے والے کو تلاش کیا گیا, دیکھا کہ یہ گدھا تو بالکل کمزور ہو گیا ہے. تو اس کو ڈانٹ پلائی کہ تم نے اس گدھے کو کیسے یوں چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی نے ایک خط لکھا ان کو, مکتوبات میں لکھا. انہوں نے لکھا کہ جہانگیر اگر اللہ نے مجھے جنت دے دی, کیا تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا, تو نے میرا دل خوش کر دیا. تو جہانگیر نے دیکھا اللہ, کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو اس کو میرے سینے پر رکھ دینا. کیا, اس خط کو. کہا کہ میں محشر کے میدان میں اللہ کو دکھاؤں گا, تمہارے ولی نے مجھے یہ ضمانت دے دی ہے اور وعدہ کیا ہے, اسے وعدہ پورا کر لے. تو اس کی زندگی بدل گئی. اسی کا اثر پھر ایسا ہوا کہ شاہجہاں بھی نیک صالح بن گیا, اس طرح سے اورنگزیب بھی نیک صالح بن گیا. ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ٹھاٹ باٹ کے بادشاہ تھے. کس کے, تو بہرحال فرمایا کہ 11ویں صدی کے مجدد جو ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہے. 12ویں صدی کے مجدد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی. اور اسی طرح سے 13ویں صدی کے جو مجدد ہیں
تو یہ ایک گروپ بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ ایک گروپ. اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ بھی ہیں. بعض حضرت نے فرمایا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی بھی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا حضرت حکیم المولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ مجدد ہیں. تو پھر فرمایا کہ مجدد ایک بھی ہو سکتا ہے, مجدد مختلف بھی ہو سکتے ہیں جنہیں تجدیدی کارنامہ انجام دیا. بعض حضرات نے شاہ اسماعیل شہید صاحب کو بھی ہم اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ. اور آخر میں جب تبلیغی جماعت آ گئی تو یہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلا تو اس کا کہا کہ تجدید کا کام تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے بھی کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے, ایک طبقہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ پیشن گوئی برابر ہو رہی ہے. ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو دین کی کیا کرتے ہیں, تجدید کر لیتے ہیں اور خرافات سے لوگوں کو بچاتے ہیں, شرک و بدعات سے بچاتے ہیں, اور اصل سنت والی زندگی اور سنت والا طریقہ ان کے سامنے جاری کر دیتے ہیں. یہ ہر 100 سال کے بعد ہوتا رہے گا.